مجھے خوشی ہوتی کہ سب سے پہلے بات میں کرتا رہا، بچوں نے اور باقی مقررین نے جو باتیں کی ہیں وہی باتیں میں نے پڑھا. ساری باتیں آپ نے کر لی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں اور کچھ تجربات شیئر کریں. جو 19ویں صدی میں قوموں کی ترقی اس بات سے ناپی جاتی تھی کہ وہ قوم صابن کا استعمال کتنا کرتے ہیں. پر کیپیٹا سوپ کنزمپشن جو تھی وہ ان کی ترقی کا راز تھا. جب 20ویں صدی پہ آئے تو قوم کی ترقی کا راز پر کیپیٹا انرجی کنزمپشن پہ آ گئی کہ کون سی قوم سب سے زیادہ انرجی یوز کرتی ہے. اس حوالے سے پھر ٹیکنالوجی، کارخانے، بسیں، گاڑیاں، جو بھی چیزیں تھیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں. 21ویں صدی میں قوموں کی ترقی کا راز صفائی سے ناپا جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، اگر آپ کو کسی کو اتفاق ہوا ہو، جو قومیں زیادہ صفائی پسند ہیں، جن کے ملک، شہر اور قصبے زیادہ صاف ہیں، انڈاؤٹلی وہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں. اور قسمتی سے جو حدیث شریف کا حوالہ دیا گیا ہے کہ صفائی نصب کی مانگ ہے، مسلمانوں نے یہ سبق بھلا دیا ہے اور باقی جتنی بھی اقوام ہیں انہوں نے اس سبق کو دل پہ لیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے اور وہ ترقی یافتہ قوم میں شامل ہو گئی. باتیں تو بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے، لیکن کچھ عرصے سے ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں، کلورو فلورو کاربنس کی بات ہم کرتے ہیں اور اس کے مضر اثرات کی پھر بات کرتے ہیں. قسمتی سے صفائی اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا، ڈیفارسٹیشن. آج جس موضوع پہ ہم ادھر کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں، کلین اینڈ گرین پاکستان، یہ ایک نعرہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ نے قومی سوچ کو بدلنا ہوگا. جب تک قوم اپنے اندر یہ ساری باتیں انکلکیٹ نہیں کرے گی تو مت سوچیں کہ آپ پہ جو آفتیں آنے والی ہیں اس سے آپ بچ سکیں گے. چھوٹی سی مثال، 22 کروڑ کی آبادی میں سے 15-16 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ہماری اور آپ کی طرح شہری ہیں. تو سال میں جو 2 دفعہ شجرکاری مہم ہوتی ہے تو اس میں تقریباً 35 کروڑ پودے اگر ہم ایک پودا لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اور 10 سال بعد ان پودوں کی تعداد 3.5 ارب تک پہنچ جائے گی. اندازہ لگائیں کہ حکومت جو ایفرٹ کر رہی ہے، اربوں روپے خرچ کر رہی ہے پروگراموں میں، وہ اگر ہم اپنی قومی عادت بنا لیں تو میرا خیال ہے کافی فرق آ سکتا ہے. کسی بھی قوم کے لیے ہمارے ایک مقرر نے یہ کہا کہ 2 سے 5% تک اگر ہم 4 سے 5% تک ہمارا رقبہ ملک کا فارسٹ طور کے اندر ہے، وہ بالکل بھی کافی نہیں ہے ہمارے لیے. اور اس کا بھی میجر چنک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ آپ کے اس خوبصورت ضلع میں اور کچھ اور اضلاع میں آپ فرق فیل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن اتنی بے دردی سے ہوئی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اس کو روکنے کے لیے، اس پہ سوچنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہوا. موجودہ حکومت نے جو بلین ٹری سونامی ایک کیمپین چلائی تھی، یا ابھی 2018 میں جو کلین اینڈ گرین پاکستان کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے بینر تلے آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں،
یہ انتہائی شاندار کاوش ہے. یہ پاکستان اور اس قوم اور یہ جو نونحال کرتے ہوئے ہیں ان کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری سروائیول، ہمارا گروتھ ریٹ، ہماری صحت، ہماری تعلیم، سارا کچھ اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اگر ہم اپنی قوم کو کلین اور گرین پاکستان نہیں دے سکتے تو مت سوچیں کہ اگلے 10-15 سال میں یا 20 سال میں آپ اقوام عالم میں کسی خاص مقام پہ پہنچ سکتے ہیں یا کسی ترقی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. میری آپ سے اور پوری قوم سے یہ درخواست ہے کہ اس نعرے کو نعرے کے طور پہ نہ لیں، آئے عہد کریں آج کے دن اس پروقار ترغیب کے حوالے سے کہ ہم اپنی عادتیں بدلیں گے، ہم اپنے ملک کو صاف بھی کریں گے اور ہم اس ملک میں جنگلات اور فارسٹیشن کا جو رقبہ ہے اس کو زیادہ کرنے میں جو بھی کردار ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ادا کریں گے. اور آئے ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، ہمیں اس پیارے ملک نے جو کچھ دیا ہوا ہے کم سے کم اس حوالے سے ہم پے بیک کر سکیں اور یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم باشعور شہری ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ملک کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں.